الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ خواتین اسلام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے صحابیات اور تابعیات کا ذکر خیر کیا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دور نبوی میں تعلیم اور تربیت کا چلنے والا سلسلہ صرف صحابیات اور تابعیات تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ تابعیات کے بعد کے زمانوں میں بھی ہمیں بڑی بڑی عالمات، زاہدہ اور امت کی محسنہ اور باکمال خواتین ملتی ہیں۔ انہی میں سے ایک باکمال خاتون کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہیں فاطمہ بنت محمد سمرقندی۔ آپ اہل سنت والجماعت کی وہ خوش نصیب عالمہ اور فقیہہ خاتون ہیں کہ جن کے والد بھی ایک جلیل القدر عالم دین تھے اور خاوند بھی۔ فاطمہ ایک مشہور فقیہ اور محدث صاحب کتاب تحفۃ الفقہاء محمد بن احمد علاء الدین سمرقندی کی صاحبزادی ہیں، اور بدائع الصنائع کے مصنف علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی، جو علامہ کاسانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ ان کی شریک حیات تھیں۔ محترمہ فاطمہ ترکستان کے شہر کاسان میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے اپنے والد سے فقہ کا علم حاصل کیا۔ آپ کی علمی جلالت کا اظہار کرتے ہوئے عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ فاطمہ بڑی فقیہہ تھیں، اپنے والد سے فقہ کا علم حاصل کیا تھا اور ان کی کتاب تحفۃ الفقہاء کو یاد کر لیا تھا۔ عالمہ فاطمہ بڑی حق گو تھیں، بادشاہوں اور سلاطین کے سامنے اپنی بات دو ٹوک انداز میں رکھتی تھیں، یہاں تک کہ سلاطین بعض خاص مسائل میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ انتہائی زیرک تھیں، یہاں تک کہ ان کے والد فتویٰ دینے سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے پیش کرتے اور ان کی رائے معلوم کرتے، اور پھر فتویٰ دونوں کے دستخط کے ساتھ جاری ہوا کرتا۔ آپ خوش خطی میں بھی بہت مشہور تھیں۔ آپ کے والد کے ایک قابل اور مایہ ناز شاگرد علاء الدین کاسانی تھے، جنہوں نے آپ کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی تھی، جو بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے خوش ہو کر انہی سے اپنی ہونہار قابل صاحبزادی کا نکاح کروا دیا۔ حضرت فاطمہ سمرقندیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے نکاح کے بعد بھی تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو بخوبی جاری رکھا۔ آپ کے ہاں درس کے حلقے لگتے تھے، جس میں بہت سے طالبین علم آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر علاء الدین کاسانی فتویٰ نویسی میں ان سے رائے لیا کرتے تھے اور ان کے قول کو ترجیح بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ سمرقندیہ کی وفات سن 581 ہجری میں حلب میں ہوئی، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔